ہمارے گیسٹ یہاں پہ آ چکے ہیں علیم قریشی صاحب, تو ان کے لیے بہت بھرپور تالیاں کی. چیئرمین آل کراچی الائنس اسکول ایسوسیشن کے جناب محترم علیم قریشی صاحب وہ تشریف لائے. آپ کی بلدیہ کی جنرل سیکرٹری کہہ لیں آپ ان کو, یہ اسکول ایسوسیشن کی جو ہیڈ ہے جناب نعمان صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لائے. ان کے لیے پرزور تالیاں بجا دی جائیں. اور بلا تاخیر مختصراً خطاب دل نواز کے لیے کہ مریم اسماعیل مدرسہ جو کہ امتیاز ہے اور امتزاج ہے دنیاوی اور دینی تعلیم کا, جس شخصیت جس کو میں آپ دعوت خطاب دے رہا ہوں, دکھنے میں وہ ایک پرنسپل, ایک چیئرمین, ایک ہیڈ ہے, لیکن وہ ایک عالم اور مفتی بھی ہیں. انہوں نے عالم کا کورس بھی کیا, ادب سے بھی تعلق ہے, علم فنون میں ماہر ہیں. میری مراد جناب محترم علیم قریشی صاحب سے ہے. پرزور تالیاں بجائی گئی ان کے لیے کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب دل نواز سے. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین. وقال تبارک و تعالی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. بہت خوشی ہو رہی ہے اس علاقے میں جو ہے وہ ریحان بھائی نے یہاں اسکول قائم کیا ہے مریم اسماعیل مدرسہ, اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی. میری ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو مجھے پتہ نہیں تھی. میں نے اپنی ڈائری میں دیکھا, پرنسپل نے مجھے یاد دلایا اور وہ لوگ آ گئے اور ان کے ساتھ بہت ٹائم گزرا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ میں آ جاؤں. جب وہ لوگ چلے گئے تو میں آیا ہوں اپنے ساتھی کے ساتھ. تو معذرت چاہتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں ریحان بھائی کو کہ ریحان بھائی کا جو ویژن ہے ان علاقہ جات میں بھی بلدیہ کے اس علاقے کے اندر تک پہنچ گیا ہے اور آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم سے مراد ہر طرح کا علم ہے جس میں سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, انجینئرنگ ہے, آرٹس ہے, میتھمیٹکس ہے, جس کو آج کی دنیا میں ہم اسٹیم ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں. اسٹیم ہے, اسٹیم ہے. یہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. میں کچھ وہ باتیں کوشش کروں گا مختصراً کروں کہ جو عصر حاضر کی ضرورت ہے, لیکن بہت زیادہ بول نہیں پاؤں گا. میں تھک بھی بہت گیا ہوں گاڑی چلا کے, اور یہ کافی دور ہے اور مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا. تو بہرحال مختصراً آپ کی خدمت میں یہ بات رکھوں گا, چونکہ لائیو بھی جا رہا ہے, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, تو جو لوگ موجود ہیں ان کے علاوہ بھی لاکھوں لوگ اس کو سنیں گے. تو اس حوالے سے کچھ بات میں کرنا چاہوں گا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹیکنالوجی ہو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو,
اسٹیم ہو، اسٹیم ہو، سول ہو. سول بھی اس دنیا میں رائز ہو گیا ہے سنگاپور سے. سول کہتے ہیں جو کلاس 1 to 5 بچوں کو ہم لرننگ دیتے ہیں، اور ٹیبلٹ پہ پری پرائمری یعنی مونٹیسری کلاسز کے اندر جو ہے لرننگ دی جاتی ہے. سول کہتے ہیں سیلف آرگنائزڈ لرننگ انوائرمنٹ. بچہ خود انٹریکٹیو بورڈ کے اوپر اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹیچر کا کوئی کمال نہیں ہوتا، نہ ٹیچر پڑھاتی ہے، ٹیچر پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک ایک بچے کو بھیجتی ہے، اور بچہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کی ایکٹیویٹیز جو آپ کو گوگل پہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ایکٹیویٹیز مل جائیں گی، اس سے لرننگ ہوتی ہے بچے کی. اور ٹیبلٹ کے اوپر پری پرائمری کے چھوٹے چھوٹے بچے اس ایکٹیویٹیز سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. زمانہ بہت بدل گیا ہے، ہمارے اسکولوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے اسکول بدلنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا جو سسٹم ایجوکیشن کا ہے وہ بڑا دقیانوس ہے. ایک بادشاہ تھا نا، اتنا پرانا تھا وہ کہ اس کے مثال زمانے اس کا نام دقیانوس تھا. تو اس کے حوالے سے مثالیں دی جاتی ہیں. ایک فرسودہ نظام ایجوکیشن کا پاکستان میں اور سندھ میں نافذ ہے، اور جس کے اندر نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ بچے کو سیکھ پاتے ہیں، نہ کنسیپچول لرننگ ہے، نہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے، رٹے کے ذریعے سے بچے پڑھتے ہیں اور رٹے کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. 4 ایسیز ہیں، چاروں کو رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے، میمورائز کرتا ہے. وہ ایگزام میں اس میں سے لازماً ایک نہ ایک ایسے آ جاتا ہے اور وہ اس کو چھاپ کے آ جاتا ہے. اب تو بڑی فیسلٹیز ہیں کہ نقل کرنے کا اتنا اچھا موقع مل جاتا ہے کہ اس کو جو ہے میمورائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ واٹس ایپ گروپ سے پیپر کے شروع ہونے کے آدھے پونے گھنٹے بعد پیپر سالو آ جاتا ہے، اسی کو دیکھ کے وہ چھاپ دیتا ہے. تو بڑی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے پیرنٹس بھی انوالو ہو گئے ہیں نقلوں میں. باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں سینٹر والوں کو اور ان مافیاز کو کہ جو نقلیں کراتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نقل کرانی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بچوں کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اسکل نہیں ہے. بچے کے پاس نمبرز ہیں، وہ اے گریڈرز ہیں. بچے A1 لیا ہے، اے گریڈ لیا ہے، اچھی پرسنٹیج ہے، بعض بچوں نے پوزیشنز لی ہیں، لیکن آپ ان کا حال دیکھیں تو ان کے اندر نہ کوئی اسکل ہے، نہ ان کے اندر کوئی علم ہے. ان کے جو نمبر ہیں یہ حافظے کے نمبر ہیں، جو انہوں نے حفظ کیا ہے، میمورائز کیا، رٹا لگایا ہے، وہی وہ لکھاتے، اسی کے نمبر ہیں. تعلم اور تعلیم اور علم کے نمبر نہیں ہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. جبکہ دنیا میں حفظ کے نمبر نہیں ہوتے، دنیا کے اندر SLO کے نمبر ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کے نمبر ہوتے ہیں، محاصلات تعلم، حاصل تعلیم، اس کے نمبر ہوتے ہیں. یعنی بچی کے اندر جو صلاحیت کتاب پیدا کرے گی، کتاب سے پیپر نہیں آئے گا کسی بھی کلاس میں. کتاب سے جو صلاحیت پیدا کرے گی، کتاب جو صلاحیت بچے کے اندر پیدا کرے گی، اس کو SLO کہتے ہیں. اس SLO سے پیپر آئے گا، اس صلاحیت سے پیپر آئے گا، ٹیکسٹ بک سے پیپر نہیں آئے گا. یہ 21st سینچری کی جو ایجوکیشن ہے اس پوری دنیا میں یہ نافذ ہے. ہمارا پاکستان بڑا بدنصیب ہے. ریحان بھائی جیسے شخص نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور ان کی ٹیم بتائیں اتنی دور علاقے میں اسکول کھولا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جس چیز کا آغاز انہوں نے اس اسکول میں کیا ہے، دور دور سے لوگ یہاں پر آئیں گے اور آ کے لرننگ کریں گے، سیکھیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر بدل چکی ہیں. ہم لوگ بہت
بہت زیادہ پیچھے ہیں. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے, تو ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کے جانا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا, تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ پاکستان میں بہت سارے سسٹم چل رہے ہیں. ایک تو ہے مدرسے کی تعلیم, مدارس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے, مختلف بورڈز بنے ہوئے ہیں, وفاق المدارس ہے, رابطۃ المدارس ہے اور دوسرے. ایک ہے پرائیویٹ اسکولز, پرائیویٹ اسکولز کے اندر بہت سے بورڈ بنے ہوئے ہیں, ان کا اپنا سسٹم ہے. بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ہیں, وہ مختلف سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں او لیولز بھی ہے, اس کے اندر اے لیولز بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے مختلف سسٹم ہے. پبلک اسکول ہیں, جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں, ان کے اپنے سسٹم ہیں. وہاں پر صلاحیت کا فقدان ہے, بچوں کو پڑھائی ہی کچھ نہیں جاتا. تو مختلف بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں حکمرانوں کی اور ہمارے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ 21 سینچری کی ایجوکیشن معلوم کریں. جب کورونا آیا ہے پاکستان میں تو سب لوگ آن لائن پہ گئے. اس سے پہلے جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ ٹیکسٹ بک سے پڑھاتے تھے, حفظ کراتے تھے, رٹا لگواتے تھے. کورونا آیا تو انہوں نے کتابیں نکالی, گوگل پہ گئے, زوم پہ جو ہے بچوں کو, اسی طرح پیرنٹس گئے, بچے گئے, تو ٹیچرز کی کلئی کھل گئی. میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ٹیچرز کو پتہ چلا کہ 21 سینچری کی ایجوکیشن ہے کیا, 21ویں صدی کی ایجوکیشن تو کچھ اور ہے. ہم کچھ اسکول والوں کو پتہ چلا یہ تو کچھ اور چیز ہے. تو اچھا, اس زمانے میں جو اسکول منہدم ہو گئے, بند ہو گئے, جن کی عمارتیں اس معنی میں گر گئی کہ اس کے بچے چلے گئے, اسکول بند ہو گئے, تو ضرورت اس بات کی تھی کہ انہیں دوبارہ سے کنسٹرکشن کی جاتی ان کی. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان اسکولوں کو جو جن میں دراریں پڑ گئی تھی ان بلڈنگوں کو گرا کے اور گرانے کے بعد ایک نئی عمارت تعمیر کرتے 21 سینچری کے مطابق. لیکن ہم نے کیا کیا, اسی کو ریپیئر کیا اپنے اسکول کی عمارت کو, اور وہی فرزودہ نظام تعلیم وہ ہم نے نافذ کیا. تو جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں, لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا آغاز ریحان بھائی نے پاکستان میں کیا ہے, یہ اتنی تیزی سے جا رہی ہے, اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے کہ جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں وہ خود دیکھیں گے کہ دنیا اس کی طرف آ رہی ہے, کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ. علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے, وہ کہتے ہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. بہت کام کی بات اقبال نے کہی کہ جہان تازہ, اگر تم چاہتے ہو کہ جہان تازہ بنانا چاہتے ہو پاکستان کو, ایک نیا جہان بنانا چاہتے ہو پوری پاکستان میں, تو جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. افکار تازہ لانے پڑیں گے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سول, اسٹیم, اسٹیم, بلومس ٹیکسونومی, یہ ساری چیزیں نئی نئی لے کے آنی پڑیں گی. افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. سنگ پتھر اور خشت اینٹ, اس کے ذریعے سے جو عمارت اسکول کی بنائی جائے گی اس سے جہاں پیدا نہیں ہوگا. اقبال کہہ رہا ہے کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اگر جہان پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے افکار تازہ لانے ہوں گے. کرنٹ افکار جو 21 سینچری کی ایجوکیشن ہے وہ لانی پڑے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں نکلنا ہوگا اور لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا اس جدید علوم کی طرف
کے حوالے سے. علامہ اقبال کا ایک چند اشعار پڑھ کے میں اپنی بات ختم اس لیے کروں گا کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ. بڑی توجہ رکھیے گا. آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ اقبال کے ساتھ اشعار پیش کروں اور اپنی گفتگو کو تمام کر دوں. ضمیر مغرب یعنی یورپ، اسکینڈینیوین کنٹریز، فن لینڈ، سنگاپور، امریکہ، یورپ، یہ ضمیر مغرب ہے. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ. ضمیر مشرق، یہ جو مسلمانوں کا ایشیا ہے، یہ ضمیر مشرق ہے راہبانہ. وہاں دیگرگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. یعنی ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ. راہبانہ کیا ہے؟ دنیا سے رہبانیت اختیار. پورے خضروں میں جنگلوں میں نکل جاؤ. معنی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن اس کو اپنے اسکول میں نافذ نہ کرو، یہ رہبانیت ہے. دور نکل جاؤ، ٹیکنالوجی سے پیٹ پھیر لو اور اس کو اختیار نہ کرو، یہ رہبانیت ہے. ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگرگو، وہاں تبدیلی ہے. یورپ میں لہجہ لہجہ، ہر وقت تبدیلی آ رہی ہے. یہاں بدلتا نہیں زمانہ. کنارے دریا خضر سے پوچھا، اس کنارے دریا خضر سے پوچھا بانداز مہربانہ. قلندری ہو سکندری ہو، یہ سب طریقے ہیں راہبانہ. حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی. جو خانقاہ میں بیٹھے ہیں نا، حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی. انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ. خبر رہی نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. پلیز پانی دیجیے گا. اس مدرسے کے لحاظ سے یہ میں بتا دوں، بس آخر بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تربیت بھی تعلیم کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا کوئی بھی جدید تعلیم ہو، اس کے ساتھ تربیت کرنی ہے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، مولانا ظفر علی خان، کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اور خدا ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا، جو ایک طرف تو نمازی ہو، دوسری طرف فتح مند غازی ہو. ایک طرف روزے دار ہو، دوسری طرف غذا میں خود کفیل غیرت دار ہو. ایک طرف وہ حکم الہی کا پابند ہو، دوسری طرف ہر طاغوت پر فتح مند ہو. فخر کے بوریے پہ بیٹھا ہو اور کیسر و کسرا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا سے خیرات اور زکوٰۃ وصول کر رہا ہو. پیشانی سجدے میں ہو اور چہرے پہ جلال مسلمانہ، ہاتھ میں دامن تقویٰ، ٹھوکر پہ زمانہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. پاکستان ماشاءاللہ.